نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ دیکھیے، کچھ عملی قسم کی باتیں جو بارہا اپنے مکاتب میں پڑھانے والے، دیہاتوں میں رہنے والے دوستوں کے ساتھ مذاکرے میں آتی رہتی ہے، عملی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت سے جوڑا۔ بعض مرتبہ آدمی کے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ شیخ الحدیث صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں، امیر الہند صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں، مفتی اعظم صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں، مشہور خطیب صاحب بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ لوگ خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمت کا ایک میدان ہے، آپ حضرات بھی خدمت کر رہے ہیں، آپ حضرات کی خدمت کا بھی ایک میدان ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عمل گنے نہیں جائیں گے، عمل تولے جائیں گے۔ عمل گنے نہیں جائیں گے، عمل تولے جائیں گے۔ اکثر و عملہ نہیں کہا گیا، احسن و عملہ کہا گیا۔ اپنے عمل کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تھوڑا بھی قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہے، پہاڑ بھی مردود ہو گئے تو بے حیثیت ہے۔ نورانی قاعدہ پڑھانے والا انکسار نفس کی وجہ سے کیا کرتے صاحب؟ نورانی قاعدہ ہی تو پڑھاتے، تو انکسار نفس کی وجہ سے قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ بڑے اسٹیج والا، بڑی کتاب والا اپنی نیت کے بگڑنے کی وجہ سے زیادہ مواخذے کا اندیشہ ہے، اللہ کے یہاں زیادہ گرفت کیے جانے کا اندیشہ ہے، نیت اس کی جلدی بگڑ جاتی ہے۔ ہر آدمی شریعت کی سرحد کو سنبھالا ہوا ہے۔ آپ دیہاتی مسلمان کے ایمان کو سنبھالے ہوئے ہیں، محافظ ہیں، اس سرحد کے محافظ ہیں۔ ہمیشہ ہم دوستوں سے کہتے رہتے ہیں، شیر سوتا بھی رہا تو جنگل محفوظ رہتا ہے۔ سادہ سیدھا کم صلاحیت والا خادم دین بھی کسی دیہات کے اندر پڑے رہتا ہے تو قادیانی کو آسانی سے آنے کی ہمت نہیں ہوتی، عیسائی تنظیم کو ہاتھ ڈالنے کی آسانی سے جرأت نہیں ہوتی، دوسری گمراہ تنظیموں کو موقع نہیں ملتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے بغیر استحقاق کے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جو دین کی خدمت دی جائے، یہ سوچو کہ یہ خدمت میری اہلیت سے زیادہ ہے، میں تو اس کا بھی اہل نہیں تھا، یہ میرے استحقاق سے زیادہ ہے۔ جو ساتھی اس رخ پر چلتے ہیں وہ خدمت پر جمتے ہیں، اور جن ساتھیوں کے دل کا رخ یہ ہوتا ہے کہ میں تو بڑی خدمت کا مستحق تھا، اس پر مجبوری میں راضی ہوں، مجھے فلانی بڑی مسجد کا خطیب ہونا چاہیے تھا، میں چھوٹی مسجد پر راضی ہوں، مجھے تو بڑی کتاب پڑھانا چاہیے تھا، میں چھوٹی کتاب پر راضی ہوں۔ یہ سمجھنے والے دین کی خدمت پر نہیں جم سکتے۔ ہر آدمی اسٹیئرنگ نہیں سنبھالے گا، ہر آدمی ارشد مدنی تھوڑی بنے گا، ہر آدمی امیر التبلیغ تھوڑی بنے گا۔
ہر آدمی محمود مدنی تھوڑی بنے گا. کار کے چلانے کے لیے صرف اسٹیئرنگ نہیں چاہیے، کار کے چلانے کے لیے پہیے بھی چاہیے، کار کے چلانے کے لیے دوسرے پرزے بھی چاہیے، پیٹرول بھی چاہیے. اسلام اور دین کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے، اسلام اور دین کا ڈھانچہ کھڑا کرنے کے لیے امت کے سارے طبقات چاہیے. مکاتب پڑھانے والے چاہیے، دارالقضاء چلانے والے چاہیے، خطبہ واعظین چاہیے، مصنفین مفسرین چاہیے، محدثین چاہیے، منتظمین چاہیے، محصلین چاہیے، مخیرین چاہیے، سارے طبقات چاہیے. دوسری بات یہ ہے، حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ کئی مرتبہ اساتذہ کے درمیان بات کر رہے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھیے، قابل ہونا الگ ہے، قابل بنانا الگ ہے. کامیاب استاد وہ ہوتا ہے جو قابل بناتا ہے. قابل بنانے والا کامیاب استاد ہوتا ہے. میں تو بہت اچھا قرآن پڑھتا ہوں، لیکن میں 2 سال سے کے علاقے میں ہوں، 5 سال سے کے علاقے میں ہوں، کیا مجھ جیسا قرآن پڑھنے والا میں نے تیار کر دیا؟ میں جیسی اردو لکھتا ہوں، میں جیسی خطابت کرتا ہوں، ویسے میں نے کتنے تیار کر دیے؟ میرا حفظ جتنا پختہ ہے میں نے ایسا کتنوں کو تیار کر دیا؟ تو کامیاب استاد کے بہت سے اوصاف ہیں. ایک وصف جو اس مجلس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ استاد کامیاب ہے جو قابل ہونے کے ساتھ قابل بنائے، دینے کا ہنر آتا ہو، منتقل کرنے کا ہنر آتا ہو. ہمارے علاقے کے بہت ہی سمجھدار بزرگ تھے، بڑوں کے صحبت یافتہ، علم اور ذکر کا اچھا رنگ رکھنے والے ڈاکٹر اختر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک مثال دیتے تھے، ایک بوتل سے دوسری بوتل میں منتقل کرنے کے لیے 3 شرطیں چاہیے. پہلی شرط یہ ہے کہ جس بوتل سے ڈالا جانا ہے اس بوتل میں کوئی چیز ہو، کچھ علم ہو، کچھ تجوید ہو، کچھ تقویٰ ہو، کچھ مطالعہ ہو، کچھ معلومات ہو. جس بوتل سے ڈالا جانا ہے اس بوتل میں کوئی چیز تو ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں بوتلوں کا ڈھکن کھلا ہوا ہو. اس کے بغیر ایک برتن سے، ایک بوتل سے دوسرے بوتل میں کیا منتقل ہوگا؟ اور تیسری شرط یہ ہے، عادتاً جو بھری ہوئی بوتل ہے اسی کو جھکنا پڑتا ہے، تھرماس کو جھکنا پڑتا ہے، بھرے ہوئے مٹکے کو جھکنا پڑتا ہے. یہی حال ہے. معلم کو طالب بننا پڑتا ہے اپنا علم منتقل کرنے کے لیے. معلم جب تک اپنا علم پہنچانے میں طالب نہیں بنتا ہے اپنا علم پہنچا نہیں پاتا ہے. بہت سے واقعات ہیں. شاگرد ناکارہ تھا، استاد نے ایک مضمون کو کئی مرتبہ دہرایا. محمد عوامہ صاحب کی کتاب آئی، سلمان منصوری صاحب نے، منصور پوری صاحب نے ترجمہ کیا. فکر انگیز باتیں، اکابر کے کئی واقعات نقل کیے کہ استاد اپنا علم منتقل کرنے میں کتنا طالب ہوا کرتا تھا. بیٹے میرے بس میں ہوتا تو میں 10ویں مرتبہ نہیں 20ویں مرتبہ تجھے سناتا اور تجھے مضمون سمجھ میں آ جاتا. اور اس وقت جو استاد کا دل ٹوٹتا ہے
اور اس وقت جو قبولیت کی دعا کرتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہی قبولیت کی دعا شاگرد کا بیڑا پار کر دیتی ہے۔ قابل بنانا ہے۔ کام کا میدان سب سے پہلے میری گھر والی ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہم بچوں کے مکتب پر توجہ دیتے ہیں، بالغات کے مکتب پر توجہ نہیں دیتے ہیں، بالغین کے مکتب پر توجہ نہیں دیتے ہیں، جن کے مکلف ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں۔ میری گھر والی میرے نکاح میں ہے، 10 سال سے ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے ان کا قرآن سنا، اور کتنے ہیں جنہوں نے آ کر میرے نکاح میں اپنی علمی اور عملی ترقی کا ہم ذریعہ بن گئے ان کے لیے۔ حضرت شاہ صاحب دعوت القاتون کا معمول ہے رمضان میں اپنا قرآن اپنی گھر والی کو سنانے کا۔ بڑھاپا آ گیا، تراویح نہیں سنا سکتے، اپنے بچوں کا قرآن سنتے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنا قرآن اپنی گھر والی کو سناتے ہیں۔ گھر والی کے ساتھ ایسے اکابر کہ جنہوں نے اپنی گھر کی عورتوں کو، ایک دوست ہے بہار کے رہنے والے، دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں، کلکتہ میں رہتے ہیں، نکاح کے بعد اپنی بیوی کو حافظہ بنایا، خود عالم دین ہے، گھر والی کا حفظ کروا دیا، تجوید درست کروا دیا، جو سب کچھ قربانی دے کر میرے پاس آئی ہے، اور شاید وہ ہمارے پاس آخرت دیکھ کر آئی ہے، دنیا دیکھ کر نہیں آئی ہے۔ ہم نے اس کو کتنا بافیض بنانے یا اس کو کم سے کم علم سے آراستہ کرنے کی کیا کوشش کی ہے۔ جہاں پر بھی بالغات کے مکتب کی بات آتی ہے تو پہلا سوال یہی ہوتا ہے، صاحب معلمہ کہاں سے لائیں گے، آپ کی اہلیہ کیا کر رہی ہے، مجویدہ کہاں سے لائیں گے، تو آپ نے کیا تصحیح کروائی ہے۔ مسائل تو جب کھڑے ہوں گے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھنے پڑھانے کا طریقہ رواج دیا تھا نزول قرآن کے وقت میں، وہ یہی طریقہ تھا کہ منبر پر ایک قرآن کی آیت سنائی گئی، صحابہ نے سنا، گھر والی کو جا کر سنا دیا۔ عربوں میں اس کا بڑا رواج ہے۔ نور الدین عاقل رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدثین میں سے گزرے، ان کی گھر کی عورتیں بخاری مسلم کی حافظہ ہوا کرتی تھی۔ آج بھی عربوں کے اندر اس کا رواج ہے، عورتیں سبع قاری کی ماہر ہوتی ہے، عشرہ کی ماہر ہوتی ہے، عالمی سطح کے مقبول ایک عالم دین ہے، حسن ولد الددو نام ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت غیر معمولی قسم کا حافظہ دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری دادی سبع قرآن جانتی ہے، میری دادی اتنے 100 اشعار جانتی ہے۔ موریتانیہ کے رہنے والے ہیں، جھاڑو مارتے ہوئے پاؤں پارے پڑھ لیتی ہیں عورتیں۔ یہ موجودہ زمانے کے واقعات ہیں۔ تو کام کا میدان خود کی گھر والی ہے، اور جن لوگوں نے اپنی گھر کی عورتوں کو تیار کر لیا انہوں نے پورے گاؤں کو کھڑا کر دیا۔ کورونا کے پہلے سال میں لوگ میں تھے، اتحاد میں جانا ہوا تو بتایا کہ امام صاحب مردوں کو پڑھاتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی گھر والی گاؤں کی عورتوں کو پڑھاتی ہے۔ 60 گھر ہے، پورے 60 گھر میں علم کا، ذکر کا، دعوت کا ماحول بنا ہوا ہے ایک بہن کے ذریعے سے۔ وہ مشہور جملہ کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ مرد دین میں آیا تو دین گھر کی چوکھٹ تک آیا، عورت میں دین آیا تو دین گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ایک اور مثال ہے مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ،
اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے خود شرم بھی آتی رہتی ہے کہ ہم نام تو لے رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں انہیں کے نام پر، لیکن ہم اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر سکے۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10 سے زیادہ بچے تھے ان کی معاشرت بہت عجیب تھی۔ 60 سال سے زیادہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہے، اتنی کتابیں، سبق کا کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا، ملکوں کے اسوار ہوتے تھے، درس کتنا پختہ ہوتا تھا ان کا پڑھنے والوں کو پتہ ہے۔ تو گھر والی ان کے ہاتھ پر حافظ آتی، بہوؤں کو انہوں نے اپنے ذریعے سے حافظ بنایا، اور فرماتے ہیں کہ جب بہویں حافظ بن گئی تو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میرے پوترے اس کے بعد کیوں حافظ بن گئے، کیونکہ ان کا سبق، ان کا موقع، ان کے سارے معمولات عورتیں سن لیا کرتی تھی۔ رات میں زائد سالن بنا دیا جاتا، صبح کا ناشتہ اسی سالن پر کر لیا جاتا، رات کی روٹیاں اور سالن، فجر کے بعد سے مدرسہ شروع ہو جاتا۔ پٹن شروع میں طالب دین ہے، مفتی نواز صاحب کا برکاتوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، قریب کی مثالیں اس لیے بھی سناتا ہوں تاکہ ہمارے اندر بھی احساس شکر پیدا ہو۔ ان کے پاس فجر سے پہلے گھر میں معاملات شروع ہو جاتے ہیں، پوری بیٹیاں گھر میں حافظ بنی ہیں، بیٹے پورے گھر میں حافظ بنے ہیں۔ کتنی نورانیت رہی ہے، کتنا انضباط رہا ہے۔ تو کام کا میدان خود بھی ہے، اپنی عورت کو اردو سکھا کر، اپنی بیوی کی تصحیح کروا کر، ان کے ذریعے سے بالغات کے مکتب کا نظام شروع کرنا۔ بہت اہم درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ اپنے فارغ اوقات کی قدر کیجیے۔ اور اس سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مشغولیت کے اوقات سے نقصان نہیں ہوتا، فرصت کے اوقات سے نقصان ہوتا ہے، دکان کے وقت سے نقصان نہیں ہوتا، کھیتی کے وقت سے نقصان نہیں ہوتا، ملازمت کے وقت سے نقصان نہیں ہوتا، فرصت کے وقت سے نقصان ہوتا۔ فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک کا وقت فارغ ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت فارغ ہے۔ امامت چیز ہی ایسی ہے، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کام ہے آدھے گھنٹے کا، بندھا ہوا ہے 24 گھنٹے۔ امامت کی ذمہ داری ایسی ہی ہوتی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے فارغ اوقات کا استعمال کیسے ہو؟ ہم نے عالم کورس پڑھا ہے، پڑھانے کا مشغلہ، اپنے علم کو پہنچانے کا مشغلہ، علاقے میں کتنے نوجوان ہیں، کتنے بوڑھے جن کو ہم مختلف فن پڑھا سکتے ہیں۔ ترکی میں ہم نے دیکھا عشاء کے بعد دن بھر مزدوری کر کے آنے والے طلبا تھکے ہارے رات میں حدیث کا سبق لیتے ہیں، سند حدیث کا سبق چلتا ہے، حفظ کی قرات کا سبق چلتا ہے، مختلف فنون پڑھتے ہیں، نورالرضا کا درس ہوتا ہے فقہ حنفی کے طرز کے اوپر، تدقیق کے ساتھ درس ہوتا ہے، اور وہ مزدوری کرنے والے نوجوان عالمانہ شان رکھتے ہیں۔ ہم نے علم حاصل کیا، ہم اپنے علم کو منتقل کرنے کی امت بھی آ سکتی ہے۔ ہم نے نہیں پڑھا ہے، آن لائن عالم کورس کے دستیوں ذریعے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آئی ٹی کے ایک نوجوان ہیں، اپنے سالے کے ایڈمیشن کے لیے ہم نے ان سے پوچھا دن بھر کتنے گھنٹے خالی ہیں؟ 3 گھنٹے خالی ہیں۔ 3 گھنٹے کا آن لائن مدرسہ چلتا ہے، آپ شریک ہو جائیے۔ انہوں نے عالم کو دوسرے دن میں نے دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے سسٹم پہ اتوار کے دن۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں ابھی عالم کورس جوائن ہو چکا ہوں، عالم کورس کا سبق شروع ہو گیا۔ شام کے اوقات میں عالم کورس کے کئی نظام چل رہے ہیں،
ہمارے اکابر کی نگرانی میں صبح میں کئی عالم کورس کے نظام چل رہے ہیں، پڑھنے کے بھی چل رہے ہیں، پڑھانے کے بھی چل رہے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب دعوت برکاتہم کے ذریعے سے 60-70 ملکوں میں سب وہ لوگ ان کے معہد کے ذریعے سے مختلف قسم کے کورس مکمل کر دیے۔ عام طور پر یہ موضوع آتا ہے آن لائن پڑھنا کیا ہمارے اکابر کا طریقہ ہے؟ ایک ہے اختیاری صورتحال اور ایک ہے اضطراری صورتحال۔ صحبت آن لائن صحبت کا بدل نہیں ہے، لیکن جب صحبت نہ مل رہی ہو تو آن لائن تو استفادہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ آن لائن تو ہے ہی، لیکن علم کے لیے آن لائن ہو جائیے۔ آن لائن تو ہے ہی، اپنی تعلیم کی تکمیل کے لیے آن لائن ہو جائیے۔ اور جب فضولیات اور اللہ بچائے محرمات کے لیے آن لائن ہو سکتا ہے تو پڑھنے کے لیے آن لائن ہونے میں کیا تکلیف ہے آپ کو؟ اپنے فارغ اوقات کی قدر آن لائن عالم کورس کی تکمیل ہو سکتی ہے، قراءت کی تکمیل ہو سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے کورس کی تکمیل ہو سکتی ہے، فارغ اوقات قیمتی بن سکتے ہیں۔ اور جتنی علمی سطح ہماری بڑھے گی اتنی بستی کی علمی سطح بڑھے گی، اتنی خطابت کی سطح بڑھے گی، اتنا مستفیدین کا مجمع بھی اونچی سطح کا آئے گا۔ اپنے فارغ اوقات کی قدر کا کام۔ قانون کے اندر ایک بزرگ ہوا کرتے تھے ہمارے علاقے میں، نور اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ، تیلگو زبان میں بہت ترجمے کیے، بعض ساتھیوں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے زندگی کے اکثر عید آس پاس میں کے دیہات میں جا کر گزارے، رات میں چلے جاتے، قصداً اس دیہات میں جا کر لوگوں کو جمع کرتے، انعام کی رات، دعا درود، فضائل، اہمیت، اعمال متوجہ کرتے۔ دوسرے دن زکوٰۃ، صدقہ فطر، فدیہ، فطرہ سب سنا کر نماز پڑھا کر پھر آتے تھے۔ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتے تھے جو موقع عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کا ہے۔ دل نرم ہوتے ہیں، لوگ سننا چاہتے ہیں۔ جب جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جنازہ رکھا ہوا موقع غنیمت ہے کہ میں بتلاؤں اصل حقوق واجبہ کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے، قرض ادا کیا جائے، وصیت پوری کی جائے، وارثین کو حصے دیے جائے، نماز روزے کا فدیہ ادا کیا جائے، رشتوں کو جوڑا جائے، میراث کی اہمیت بتلائی جائے۔ تو ایک داعی امام موقع کے انتظار میں ہوتا ہے اپنی دعوت کے پہنچانے کے لیے۔ دعا پڑھانے کے لیے کوئی آدمی آ گیا، اس سے کہا کہ میں آپ کو دعا پڑھاتا ہوں، آپ پڑھ کے پھونکیے پانی پر۔ یہ دعا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھی سکھلائی ہوئی ہے، اللہ کے نام میں تحصیل ہے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے کہ ہمیں عوام الناس کے کسی موقع کو جہاں پر ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، فائدہ پہنچانے کے موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ استقامت اصل ہے۔ جو لوگ گاؤں بدلتے رہتے ہیں، جو لوگ مسجد بدلتے رہتے ہیں، ان سے کبھی کوئی کام نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کا نفس و شیطان ایک ہی ہے۔ مسائل جہاں پر بھی ہم ہیں وہاں مسائل ہیں۔ مسائل کے بغیر کوئی علاقہ دنیا کا تصور نہیں ہے، مسائل کے بغیر۔ ہم دنیا میں جنت میں نہیں ہیں۔ ہم ہر جگہ پر مثال سناتے رہتے ہیں آپ کے کشتاپور کی۔ آدمی دیہات میں رہ کر 500 بچوں کا مدرسہ چلا سکتا ہے، اور شہر کے گنجان علاقے میں رہ کر 10 بچوں کا مکتب نہیں سنبھال سکتا ہے۔
تو کام کرنے کے لیے شہر اور دیہات اصل نہیں ہے، اندر کے عزائم اصل ہے، وسائل اصل نہیں ہے، فرصت اصل نہیں ہے، ہمت اصل ہے۔ دیہاتوں میں رہ کر کام کیا، جلال آباد دیہات ہے، آپ سے بدتر دیہات ہے آج بھی جلال آباد، تھانہ بھون آپ سے بدتر دیہات ہے۔ آپ کی کوسگی کی سڑکیں تھانہ بھون کی سڑکوں سے آج بھی بدتر ہے۔ اسٹیشن بنانا پڑا حکومت کو جب حضرت تھانوی کے پاس اترنے والے پیسنجروں کی تعداد اتنی تھی۔ دیہات، اعظم گڑھ ضلع کے مبارک پور دیہات کی تاریخ دیکھیے، اعظم گڑھ ضلع کے پورا معروف کی تاریخ دیکھیے، پورا معروف۔ بعض مرتبہ پورے ملک میں شیخ الحدیث اسی گاؤں کے رہے۔ علامہ نعمت اللہ صاحب دارالعلوم پورا معروف کے ہیں، مزارلوم کے استاد تھے عثمان صاحب معروفی، مزارلوم کے استاد تھے زین العابدین صاحب معروفی، ابھی عقل کنواں کے شیخ الحدیث ہیں رضوان الدین معروفی، پورا معروف ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے شیخ الحدیث پورے ملک کے اندر اہل حدیث بڑے بڑے مصنفین مبارک پور کے، خیر آباد ایک علاقہ ہے چھوٹا سا، کام کرنے والے مدراس کے علاقے کے اندر، تمل ناڈو کے علاقے میں کیرنور علاقہ ہے، جہاں پر فلکیات کے ماہر علماء، بہت دن پہلے ایک جماعت سنگرڈی ہے، اس میں عراق کے ایک ساتھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیرنور جانا ہے۔ ہم نے کہا بھائی آپ کو کیرنور کیا کیسے پتا چل گیا، کہاں ہے یہ؟ کہا کہ تمل ناڈو میں ہے، وہاں کے مصنف کی کتاب ہے فلکیات کے موضوع پر، میں اس مصنف کے خاندان سے ملنا چاہتا ہوں۔ باقیات کے اساتذہ تھے، مولانا اسماعیل صاحب کیرنوری انتقال ہوا کورونا کے زمانے میں، اور پوری زندگی دعا کرتے تھے اے اللہ موت دیجیے جمعہ کے دن دیجیے، تاکہ بچوں کے سبق کی چھٹی نہ ہو جائے۔ عجیب مخلصین دیکھے دنیا میں، اللہ کا کرنا، ان کا انتقال جمعہ کے دن ہوا کورونا میں۔ اور لطف اللہ رشادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اشرف علی صاحب کے بھائی تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جس سال حج نہیں ہوگا اس سال میری موت کا سال ہوگا۔ کورونا کے پہلے سال میں انتقال ہوا، اور جتنے سال باحیات تھے اتنے سال حج کا سفر تھا۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرا جنازہ بھی اٹھ جائے، تعلیم نہ روکے، درس نہ روکے، اس دن جو اسباق پڑھائے جائے اس کا ایصال ثواب کر دینا، میرے جنازے کی وجہ سے نظام تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ دیہات میں رہ کر کام کرنا یکسوئی ملتی ہے، کام کرنے والے کام کرتے ہیں، کر رہے ہیں، کام کیے جا سکتے ہیں، استفادے کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں، افادے کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ دیہات کا خدا شہر کا خدا الگ نہیں ہے۔ غالب کے پاس ایک شاگرد آیا، کہنے لگا کہ میں کلکتہ جا رہا ہوں، تو غالب نے کہا تھا کہ کلکتہ کے خدا کو سلام بول دینا، تو شاگرد تو اس نے کہا کہ حضرت دہلی کا خدا کلکتہ کا خدا ایک ہی ہے۔ تو غالب نے کہا جو وہاں دے سکتا ہے تجھے یہاں نہیں دے سکتا ہے۔ توکل اور حقیقی ترجیحات کی طرف متوجہ کرنے کا ایک طریقہ۔ آگے کے کام کرنے والے کام کرتے ہیں تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستے بنتے ہیں۔ بھٹکل اب تو شہر بن چکا، حقیقت میں ساحلی ایک گاؤں ہے، 50,000 کی آبادی ہے، 8 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے،
1200 سال سے دارالقضا ہے، بڑا جامعہ اسلامیہ ہے، پوری تاجر قوم ہے۔ مجھے صرف ایک مثال بتانا ہے اس کی۔ 2 پوشن کا ایک گھر بنا ہوا ہے، 19,000 لوگ اب تک ان سے ٹچ ہو چکے ہیں، 4,000 لوگ روزانہ ان سے قرآن پڑھتے ہیں، آن لائن ہی نظام ہے۔ 4,000 لوگ ان سے دنیا بھر میں قرآن پڑھتے ہیں، 16 علماء ہیں، 40 کون ہیں؟ چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر کام کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بزرگوں یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کام کرنے کے لیے شہر چاہیے، کام کرنے کے لیے وسائل چاہیے، کام کرنے کے لیے فرصت چاہیے، کام کرنے کے لیے چندہ چاہیے، کام کرنے کے لیے صحت چاہیے، کام کرنے کے لیے شہرت چاہیے، نہیں، کام کرنے کے لیے قبولیت چاہیے، کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے، کام کرنے کے لیے خدائی نصرت چاہیے، کام کرنے کے لیے صدق نیت چاہیے۔ اگر آدمی اپنی نیت کا سچا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کو مسخر کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اے اللہ مسلمانوں کے دل، میں نے اسماعیل کو، ہاجرہ کو، کعبے کو یہاں بسایا، بنایا، دل متوجہ کر دیجیے آپ۔ قوم آتی جا رہی ہے، اور بھی مثالیں ہیں دنیا کے اندر۔ ایک گاؤں میں استقامت سے کام کریں، ایک ادارے میں کام کریں۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب فون کرے، آفس میں بہت کام لے رہے صاحب، تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بادشاہ بننے تیار ہے آپ؟ تو وہ صاحب تھوڑا پریشان ہو گئے، بادشاہ بنے تو بھی کام کرنا پڑتا، بادشاہ کو زیادہ کام کرنا پڑتا، 6 مہینے کا شیڈیول بنا ہوا رہتا پہلے سے، کہاں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کس گاڑی میں جانا ہے، کس سڑک سے گزرنا ہے۔ آپ کو آپ کی حیثیت سے کام دیا جا رہا ہے، آپ کو کرنے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ محنت کی عادت ہوگی، استقامت ہوگی۔ مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہ کے پاس مجلس میں بیٹھے تھے، حضرت سنانے لگے، مولانا اظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، وہ ناظم تعلیمات تھے۔ جب کوئی استاد چھٹی لینے کے لیے آتا تو اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، اٹھ کے بولتے بھائی آپ بیٹھ جائیے، آپ بیٹھ کر سیٹ کیجئے کہ آپ کی جگہ پر کون پڑھائے گا۔ ناظم اپنے حصے کا بوجھ اٹھا رہا ہے اور ملازم اپنے حصے کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ آپ اپنے حصے کا بوجھ، اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کر کے بتا دیجیے۔ اللہ مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فیض العلوم میں اساتذہ میں بات کر رہے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کا ایک ملفوظ نقل کر دیتے ہیں کہ ملازم بننا آسان ہے افسر بننے کے مقابلے میں۔ افسر یعنی اونر اور ناظم بننا، مالک بننا۔ افسر کو سارے ملازموں کی سننا ہے اور ملازم کو صرف ایک افسر کی سننا ہے۔ میں افسر ہوں، میں ناظم ہوں، آپ ملازم ہیں، 10 آدمی ملازم ہیں، مجھے پورے 10 ملازموں کی سننا ہے، خیال رکھنا ہے، اور ملازم کو صرف ناظم کا خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سوچ لیا کہ ہمیں نوکر رہنا ہے۔ اس مجلس میں حضرت فرمانے لگے 63 سال گزر گئے، ہردوئی میں کام کرتے ہیں، 63 سال گزر گئے ہردوئی میں کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اور 7-8 سال سے زیادہ کا عرصہ باحیات رہے، ایک ادھر ہے۔ استقامت والوں سے کام ہوتے ہیں، استقامت والوں سے شاگردوں کا مجمع تیار ہوتا۔
استقامت والوں سے بستیاں کھڑی ہوتی ہیں، استقامت والوں سے رجال کار بنتے ہیں، استقامت والوں سے اکابر سے جڑنے والا ایک مجمع تیار ہوتا ہے۔ استقامت ہوگی تو آج نہیں تو کل حالات موافق ہو جائیں گے۔ درخت ایک جگہ پر لگا رہے، آج نہیں تو کل پھل دے دے گا، اور 10 جگہ اکھاڑ کر 10 جگہ لگائیں گے، کہیں پہ بھی پھل نہیں دے گا۔ بغیر اپنے مشیر کے مشورے کے، بغیر شرعی ضرورت کے آدمی نقل مکانی اختیار نہ کرے، علاقہ نہ بدلے۔ اور ہمارے استاد عبد الرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر نکلنے والے میں خیر ہے اللہ اس کو اس سے بہتر بدلہ دے دے، اور جس علاقے اور ادارے کو چھوڑا ہے اس میں اگر خیر ہے اللہ جانے والوں سے بہتر بدلہ انہیں دے دیں گے، جانے والے سے بہتر عالم دے دیں گے اس علاقے کو جس علاقے کو آپ چھوڑ کر نکلے ہیں۔ اگر ہم میں خیر ہے بہتر جگہ مل جائے گی، اگر جس علاقے کو ہم نے چھوڑا ہے اس میں خیر ہے ان کو ہم سے بہتر آدمی مل جائے گا۔ نقل مکانی، معمولی وجوہات پر نقل مکانی، معمولی وجوہات پر علاقہ بدلنا، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور جو کارروائی بھی نفسانیت کی بنیاد پر ہوتی ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں ہو سکتی۔ تقابل کے بعد اخلاص باقی نہیں رہتا۔ دو مثالیں سناتا ہوں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند سے انتظامی طور پہ نکالا ہے، بہت بڑے آدمی تھے، تو لوگوں نے دیوبند والوں نے کہا حضرت یہیں پر ادارہ کھول دیجیے، سب طلبا ادھر آ جائیں گے آپ کے پاس۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں تعلق کو نقصان پہنچا ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ گجرات کے ڈھابل میں قیام کیا، وہاں پر شبیر احمد عثمانی اور مولانا یوسف صاحب بنوری وغیرہ کو لے کر آپ نے کام کیا۔ شبیر احمد عثمانی نہیں، بدر اعظم میرٹھی اور مولانا یوسف بنوری کو لے کر کام کیا۔ تقابل میں اخلاص میں رہتا، تقابل میں غیبتیں ہوگی، تقابل میں بدگمانیاں ہوں گی۔ عبد القبیر صاحب دامت برکاتہ نے نقل کیا کہ ان کے شیخ مولانا سعید صاحب نامبر ابھی کچھ دن پہلے انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، وہ سادے مزاج کے بزرگ تھے۔ ان سے کہا گیا حضرت یار خانقاہ بنا دیں گے آپ کے لیے، ایک خانقاہ پہلے سے پڑھنا پڑنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میری طبیعت نہیں چلتی، ایک خانقاہ پہلے سے موجود ہے، لوگ نمبر دینے لگ جائیں گے، دو بزرگوں کو کھینچا تانی کا ماحول بن جائے گا، ادھر جائے ادھر جائے، میری طبیعت نہیں چلتی ہے، جو آتا ہے میرے گھر پہ آ جائے، جو خانقاہ بنی بھی رہے، کام چلتا ہے۔ تو کمیٹی سے تقابل، بستی سے تقابل، ساتھیوں سے تقابل، تقابل کے بعد اخلاص باقی ہو جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استقامت سے ایک علاقے میں چلنا اور انتظامیہ کو اس کا بڑاپن دینا، ٹکراؤ یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ ہم انتظامیہ کی اطاعت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبیروا کبراء القوم، قوم کے بڑے کو بڑاپن دو، قوموا الی سیدکم، تمہارا سردار آیا ہے کھڑے ہو جاؤ، اکرام میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو قوم کے بڑے کا اکرام کیا جانا چاہیے، چاپلوسی الگ ہے، اکرام الگ ہے، استغنا الگ ہے، اکرام الگ ہے۔ وہ تو کسی ماہر شیخ کی صحبت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ میں استغنا برت رہا ہوں یا تکبر برت رہا ہوں۔ میں اتنا اپنے نفس کی نگرانی کرنے والا نہیں ہوں۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بادشاہ وقت ملاقات کے لیے آیا، دروازے پہ چپراسی کھڑا ہوا تھا، رک جاؤ آنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، حضرت سے پہلے اجازت دے لو۔
اجازت لے کر آیا، پھر اس کے بعد بادشاہ کو اندر بلایا گیا تو بادشاہ نے کہا حضرت اللہ کے نیک بندوں کے دروازوں پر دربان نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا رہتا ہے۔ تو حضرت کے لیے وہ جچتا تھا کہ حضرت نے فرمایا نہیں، دربان ہوتا ہے تاکہ دنیا کے کتے نہ آئیں۔ سب بات آپ نے کہی، وہ ان کا حوصلہ تھا، وہ ان کا مقام تھا۔ اس کے بعد اس نے نصیحتیں سنی، بہت باادب بیٹھا۔ جب وہ جانے لگا حضرت چھوڑنے کے لیے اسے گیٹ کے باہر تک گئے۔ حضرت نے فرمایا وہ دنیا کی عظمت لے کر آیا تھا، اس لیے میں نے اس کی تعظیم نہیں کی۔ جاتے وقت دین کی عظمت لے کر جا رہا تھا، اس لیے میں نے اکراماً اس سے مشایعت کی ہے، اسے دور تک میں نے چھوڑا۔ اس قدر ہم تربیت پائے ہوئے نہیں ہے۔ قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے اکابر سنایا کرتے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کے لیے گئے، سما کیا کرتے تھے۔ قاضی ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں مرتے وقت بدعتی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، اس سے کہہ دو ہونا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ حضرت بدعتی بدعت سے توبہ کر کے آیا ہے۔ تو قاضی ضیاء الدین سنانی نے فرمایا میری پگڑی بچھا دی جائے اور حضرت سے کہیں کہ اس کے اوپر چلتے ہوئے آئے۔ میری رائے کا اختلاف ایک مسئلے کی وجہ سے تھا، نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھا۔ نفسانیت کا اختلاف نہیں ہوتا تھا، وہاں پر انتہائی للہیت کا ہوا کرتا تھا۔ تو کمیٹیوں کے ساتھ کمیٹیوں کو ان کا مقام دینا، کمیٹی سے مشورہ کر کے قدم اٹھانا، کمیٹی کی جائز چیزوں میں اطاعت کرنا، کمیٹیوں کو اپنے بڑوں کی صحبت میں لے جانا۔ یہ آدمی جب کمیٹیوں کو اپنے بڑوں کی صحبت میں لے جاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے مدرسے چلائے جاتے ہیں، کیسے مکتب سنبھالے جاتے ہیں، مالیاتی نظام کیسے رکھا جاتا ہے۔ ورنہ نادان دوستی کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہی دوستی جو بندر کی اپنے مریض دوست کے ساتھ تھی، بار بار مکھی آ کے بیٹھ رہی تھی مریض دوست کے اوپر، اس کی دوستی تھی بندر سے۔ بندر اپنے بیمار دوست کی خدمت میں بیٹھا ہوا مکھیاں کاٹتے ہیں، بہت تکلیف ہوگی میرے دوست کو مکھی بہت تکلیف دے رہی، پتھر لے کے بیٹھ گیا بندر۔ اب میں اگر پکھی میرے دوست کو تکلیف دینے کے لیے آ جائے مار دوں گا اسے۔ اب جو حشر کیا اس نے اپنے دوست کا، مچھلیاں پانی میں اچھل رہی تھی، بندر کو ترس آ گیا، بیچاری پریشان ہے، پانی کنارے پہ ڈالنے لگ گئے۔ کنارے پہ ڈالنے میں موت ہے ان کی، اندر زندگی کی ہے۔ حکومت کی تنخواہ نہیں لینے میں زندگی ہے ہماری، لینے میں موت ہے۔ یہ کمیٹیوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے، اہل دنیا کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے حکومتی امدادوں پر ادارے نہیں چلائے، حکومتی امداد کا لینا 28 نقصانات ہیں اس کے۔ بڑا مصدق القاسمی صاحب نے ضیاء علم کے اندر لکھا تھا، ہم نے منظم مدارس میں نقل کیا، 28 نقصانات ہیں۔ تو ہم کمیٹی کے لوگوں کو مثالی ادارے بتانا، مثالی مکتب بتانا، اکابر کی مجالس میں لے جانا، اکابر کی صحبت میں بٹھانا۔ جب ہم کسی اللہ والے کے ماتحت ہوں گے، رسمی تعلق نہیں، جلسے میں بلانے کا تعلق، کاغذ پہ سرپرست لکھنے کا تعلق، اپنی اصلاح کے ارادے سے اکابر کے پاس جانا اور اپنی اصلاح کے ارادے سے کمیٹی کے افراد کو اللہ والوں سے جوڑنا۔ اس سے جڑنے میں ہمیں سہولت ہوتی ہے جو ہمارے بڑوں سے جڑا ہوا ہو، اس کے حوالے ہونے میں ہمیں سہولت ہوتی ہے جو ہمارے بڑوں کے حوالے ہو چکا ہو۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ حق کے ساتھ ہیں۔ یہ مزاج ہونا چاہیے، تب آدمی کا کام ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں
دعوت و تبلیغ سے بڑا کام لیا۔ اس آخری زمانے کے اندر داخلی انتشار پیدا ہوا، مسائل پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی پوری دنیا میں تبلیغ کا کوئی بدل نہیں ہے امت کے پاس، عوامی محنت کا کوئی بدل نہیں۔ آنے والے ہر قسم کے ہوتے ہیں، آنے والے سکھانے کے قابل بھی ہوتے ہیں، سیکھنے کے طالب بھی ہوتے ہیں۔ جیسی جماعت کی نوعیت ہو اس کا استعمال ویسے کرنا چاہیے۔ دو بھی گھاٹ کا کام ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ طالب علم جب مدرسے میں آتا ہے ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ جماعت میں جب آدمی نکلتا ہے، کل تک چبوترے تھا، کل تک بری عادتوں میں تھا، آج ممبر کے قریب آ گیا، تو ایسا تو نہیں ہے کہ سب کچھ دھل گیا۔ 2 رکعت پڑھے کتب ابدال بن گیا، 2 رکعت پڑھے وہی کے انتظار میں بیٹھ گیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جماعتوں کا تعاون، جو خوبیاں دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ پوری امت کو جوڑ لیتے ہیں، جو خامیاں دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کو بھی جوڑ نہیں پاتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی نزدیک کر نہیں پاتے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبی بھی رکھی ہے، خامی بھی رکھی ہے۔ خوبیاں دیکھنے والا خوبیاں جمع کر لیتا ہے، خامیاں دیکھنے والا خامیاں جمع کر لیتا ہے۔ قیادت اس کو ملتی ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، قیادت اس کو نہیں ملتی ہے جو تنگ ظرف ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں، بڑے کام چھوٹے ظرف والوں سے نہیں ہوتے۔ چھوٹی سی میرا گرو، میری جماعت، میرا حلقہ، میرے لوگ، میرا خاندان، میری برادری، میرا بیٹا، میرا بھائی، چھوٹے ضرب والوں سے بڑے کام نہیں ہوتے، بڑے ضرب والوں سے بڑے کام ہوتے ہیں۔ بڑا ضرب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جس نے ان کو کوڑے مارے اور جس نے مردہ چمڑی کو اندر سی دیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ چمڑی، زندہ چمڑی کو کاٹ کر مردہ حصہ نکالا جا رہا تھا، دعا کر رہے تھے اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما۔ شاگردوں نے کہا حضرت اسی نے تو یہ حشر کیا ہے، اسی لیے تو دعا کر رہا ہوں۔ وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے خاندان کا ہے، کہیں قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ مقدمہ ڈالا ہے وہ بھی میرے چچا زاد رشتے داروں کا ڈالا ہے، اسی لیے میں معتصم کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوں۔ بولنے میں بہت اچھے لگتے ہیں واقعات، موقع آ جائے تو زبانیں رکتی نہیں ہیں۔ حضرت حسن بصری کے پاس پتا چلا کہ فلاں نے غیبت کی ہے، حضرت حسن بصری نے مٹھائی کا ڈبہ بھیجا، بڑی قدردانی کے ساتھ بھیجا۔ اس نے کہا حضرت کیا خاص بات ہو گئی؟ کہا تم نے نیکیاں بھیجی تھی غیبت کے ذریعے سے، میں نیکیاں تو نہیں دے سکتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ بھیج دیا۔ آپ نے احسان کیا میرے اوپر کہ آپ نے کچھ نیکیاں بھیج دی ہیں۔ کما رہا ہوں کتنا، گوا رہا ہوں کتنا، نظر نہیں لوگوں کی اس بات، بڑی بڑی دینی خدمات کرتے ہوئے۔ ایک صاحب نے پوچھا اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا جائز ہے کیا؟ اور بزرگ کو حیرانی ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے آپ، اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے پر کیا اعتراض ہے؟ غیبت کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے، تو میں نے پوچھا کہ اس مجلس میں بیٹھنا جائز ہے یا ناجائز؟ میں زبان روک نہیں سکتا ہوں، وہ رکتے نہیں ہیں، میں زبان روک نہیں سکتا ہوں، وہ عادت سے مجبور ہے۔ ذکر غیر میں مزہ آتا، ذکر خیر کی عادت نہیں ہے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت علیمیہ رضی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، علیمیہ کی خاصیت یہ تھی کہ علیمیہ کی مجلس میں ذکر خیر ہوتا تھا، ذکر غیر نہیں ہوتا تھا۔ بہت اچھا لکھا ایک صاحب نے، جسم کو لگے ہوئے بچھو نظر نہیں آ رہے، دوسروں کی مکھیاں ہٹانے کا غم ہے۔ ایسے مدنی کو کیا کرنا چاہیے؟ محمود مدنی کو کیا کرنا چاہیے؟ اور ابراہیم دیولا کو کیا کرنا چاہیے؟ مولوی صاحب کو کیا کرنا چاہیے؟ سلمان حسینی کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اس کا سوال کرنے والا ایک بھی نہیں ملا آج تک۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں مکتب کا استاد ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں مدرسے کا ناظم ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں جمعہ کا خطیب ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کامیابی کا سفر جب شروع ہوگا جب اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے گا اور جب اپنے حصے کی ذمہ داری نبھائی جائے گی۔ تعلیم کرا دی، آنے والی جماعتوں کو دعائیں سکھا دی، اذان سکھا دی، اقامت درست کرا دی، تارا درست کے مسئلے بتا دیے، علاقے کی عوام کو متوجہ کر دیا، آواز میں آواز ملا دی۔ وہ پہلو جو غیر اختلافی محبت کے ساتھ اصلاح، وہی طریقہ اپنایا جائے گا جس سے اصلاح قبول کی جائے، بدمزگی کے ساتھ نہیں، ناقدری کے ساتھ نہیں، حقارت کے ساتھ نہیں۔ معیار بندگی کمال ہے، معیار زندگی کمال نہیں ہے، معیار زندگی کمال نہیں ہے، معیار بندگی کمال ہے۔ اچھی گاڑی، اچھا فون، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، مہنگا عطر، مہنگی شادی، یہ نہ مسجد مدرسے میں سکون سے رہے گا نہ کسی اور کاروبار میں سکون سے رہے گا۔ ایک ہی اصول ہے زندگی کا، معیشت کا اصول ہے، یہ پوری دنیا کی معیشت کا اصول ہے کہ خرچ کرنا آپ کے قابو میں ہے، آمدنی بڑھانا آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ جو قابو میں نہیں ہے اس کے غم میں لگے ہیں آپ، جو آپ کے قابو میں ہے اس کو کنٹرول کرنا نہیں چاہتے، خدمت پر نہیں چل رہے۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے 2 جلدوں میں لکھا، ہندوستان کا نظام تعلیم و تربیت، اکابر کے واقعات نقل کیے، کتنے غیرت مند تھے، اپنی حاجت چھپایا کرتے تھے، بے ہوش ہو کر گر گئے 3 دن کے فاقے سے، اپنی ضرورت اللہ کے غیر کے سامنے نہیں رکھا۔ جب ملازمت پر چڑھے تو جتنا خرچ تھا، جب ملازمت سے اتر رہے تو ان کا خرچ اتنا ہی تھا۔ تو تنخواہ طے کرنے والے بادشاہ نے پوچھا، حضرت اب تو آپ کی تنخواہ مثلاً 5,000 تھی، 15,000 ہو گئی، اب تو تھوڑا اچھے کپڑے پہن کے رہیے۔ نہیں بھائی، میرے جسم پر پہلے بھی 5,000 رکھتے تھے، اب بھی 5,000 رکھتے ہیں، باقی 10,000 آنے والے طلبا پر رکھتے ہیں۔ آمدنی کے بڑھنے کے ساتھ جس کے اخراجات بڑھ رہے ہیں وہ سکون سے نہیں رہے گا، آمدنی کے بڑھنے سے پہلے جس کے اخراجات بڑھ گئے وہ کب سکون سے رہے گا؟ ایک قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، 100 روپے کی آمدنی ہے، 1000 روپے کا خرچ ہے، عذاب میں ہے، فائنانسوں پہ فائنانس، خودکشی کی جان لینے کے لیے آتے رہتے لوگ، ہمارے ساتھی لے کے آتے رہتے، وہ سب انہوں چٹھی کا کاروبار کرتے تھے، خودکشی کی جان چاہ رہے ہیں۔ یہ حافظ صاحب ہے، ریل اسٹیٹ میں بہت اچھلتے رہے، 83 پیٹ سنگارڈی پورا خرید لیے، اب پیسہ جام ہو گیا، انویسٹرز مانگ رہے ہیں، ذہنی مریض بن گیا یہ شخص۔ آپ ان کو تسلی کی کوئی بات بول دیجیے۔ 100 روپے آمدنی ہے، 1000 روپے کے خرچ ہے، 2000 کی خواہشات ہے، عذاب میں رہے گا۔ 100 روپے کی آمدنی ہے، 100 روپے خرچ ہے، یہ بھی کوئی زیادہ راحت سے رہنے والا نہیں۔ ناگہانی آ جائے گی، پریشان ہو کر رہے، بیماری آ جائے گی، زندگی آ جائے گی، پریشان ہو جائے گا۔ 100 روپے خرچ ہے، 100 روپے آمدنی ہے، 80 روپے خرچ ہے، 100 روپے آمدنی ہے، 70 روپے خرچ ہے، جنت کے مزے اڑائے گا دنیا میں، بادشاہوں سے زیادہ راحت سے رہے گا۔ 30 روپے کے بارے میں سوچے گا، مجھے امی کو دینا ہے، کمزور بہن کو دینا ہے، بھائی کو ہدیہ دینا ہے، خدا نے اللہ والے کو مہمان نوازی کرنا ہے، گھر پہ بلا کر اپنے طلبا پہ خرچ کرنا ہے، اپنے شاگرد کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ باقی 30 روپے کے ذریعے سے جتنے اکابر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا، جنہوں نے عمارتیں نہیں کمائی، انسان کمائے، جنہوں نے بلڈنگیں نہیں بنائی، انسان بنائے، جنہوں نے کتابیں لکھنے سے زیادہ انسانوں کو تیار کیا،
جو مر کر بھی آج زندہ ہے، ان اکابر کا طرز عمل یہی رہا ہے۔ تعلیم، علاج، مکان، یہ خرچ ہوتے ہیں آدمی کے۔ کبھی آدمی علاقے کے مقامی جھگڑوں میں فریق نہ بنے۔ ہر علاقے میں جھگڑے ہوتے ہیں سیاسی، ہر علاقے میں جھگڑے ہوتے ہیں خاندانی، آدمی کبھی فریق نہ بنے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے عالم گئے اور انہوں نے اپنے علاقے کی پوری نوعیت سنائی۔ ہمارے اکابر بڑی تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سادے انداز میں یہی پوچھا، آپ فریق کیوں بنے؟ آپ فریق کیوں بنے؟ ایک محلے کا حصہ TRS کی طرف، ایک محلہ کانگریس کی طرف، ایک خاندان کا حصہ اس طرف، ایک خاندان کا حصہ ایک طرف۔ اب ہم بھی اس قدر مقام نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، تو ہمیں فریق نہیں بننا ہے۔ عالم شریعت کا ہوتا ہے، داعی اسلام کا ہوتا ہے، کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے، کسی خاندان اور برادری کا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ آدمی علاقوں میں رہے، بستیوں کے داخلی سیاسی، خاندانی، انتظامی تنازعات سے بالا تر ہو کر رہے، تب آدمی کا میدان کھلا ہوا رہتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ایک بہت بڑے بزرگ کو انہوں نے کہا تھا پانی کی طرح کام کرو۔ پانی کے سامنے پہاڑ آ جاتا ہے، تو آپ نے پانی کو کبھی نہیں دیکھا کہ پانی پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر مناظرہ کرنے لگ جائے، مقابلہ کرنے لگ جائے، آپ کو ہٹا کر ہی میں آگے بڑھوں گا۔ پانی نے کبھی نہیں کہا آنے والے پتھر سے، پانی نے کبھی نہیں کہا آنے والے پہاڑ سے۔ پانی یہ کہتا ہے اپنے زبان حال سے، آپ یہی رہیے، میں بازو سے چلے جاتا ہوں، میں ٹکراؤ کے بغیر کام کر سکتا ہوں۔ پتھر وہیں کھڑے رہ جاتا ہے، یہ مسافت طے کر دیتا ہے، پتھر وہیں کھڑے رہ جاتا ہے۔ کام کرنے والے ملکوں کے باہر چلے جاتے ہیں، کام کرنے والے ضلعوں سے باہر چلے جاتے ہیں، اور یہ بیچارہ اپنی گلی سے نکل نہیں پاتا ہے۔ تعاون کا مزاج ہونا چاہیے، دین کی خدمت کرنے والا۔ تعجب ہوتا ہے ہمارے پاس، ایک کارپینٹر ہے، کام کر دیا اس نے لکڑی کا، اس سے اگر بات آ جائے کرار بھی لگانا، ابھی میں فون کرتا ہوں صاحب میرے دوست ہے پینٹر صاحب، بلا لیتا ہوں میں، پینٹنگ کا کام پورا ہو گیا، اے سی لگانا ہے، میرے دوست ہے، میں ابھی منگوا لیتا ہوں، اے سی لگا کے کیا کر، اے سی کا کام پورا نہیں ہوا، ارے باہر تھوڑا سا ایلیویشن کا کام کرنا ہے، الومینیم، ارے الومینیم کے لوگ آئے سب میرے پاس۔ کتنا ایک دوسرے سے رابطہ ہے ایک مکان کی تعمیر کے، شریعت کی عمارت کی تعمیر کے لیے۔ اس فلانا گمراہ فرقہ آ گیا، ابھی ختم نبوت والوں کو بلاتا ہوں، مکتب قائم کرنا ہے، فلانے مکتب کے ذمہ دار ہے، ابھی بات کر رہا تھا۔ طلاق خلا کا مسئلہ ہے، 3 مفتی صاحبان کے نمبرات ہیں، وقت لے لیں گے، چلیں گے ان کے پاس، آپ کے طلاق خلا کا مسئلہ حل کروا دیں۔ تقسیم جائیداد ہے، ہمارے فلانے مفتی صاحب ہیں، سمجھا دیں گے آپ کو، اچھا سمجھائیں گے، ٹائم لے کے چلیں گے، چلو اپنی بچی غیر مسلم سے شادی کر رہی، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، فلانے امام صاحب ہیں، ٹھنڈے دل سے دونوں کی کاؤنسلنگ کریں گے، جس اسٹیج پہ جو دوائی دی جانی چاہیے وہ دے کے ضرور۔ تو ہمارے درمیان تعاون کا ماحول ہونا چاہیے۔ حق تعاون کے ذریعے سے پھیلتا ہے، تعصب کے ذریعے سے نہیں پھیلتا ہے۔ کوئی عالم الکل نہیں ہے، کوئی جامع کمالات نہیں ہے، استعداد ضعیف ہو چکی ہے، خیر کو اللہ نے تقسیم کر دیا۔ لکل فن تجار ولکل مقام مقال۔ ہر صحابی مفتی نہیں تھا، ہر صحابی حافظ بھی نہیں تھا، ہر صحابی مجاہد نہیں تھے، ہر صحابی قاری نہیں تھے، ہر صحابی کا الگ الگ کام رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا تھا، جس کو فرائض پوچھنا ہو فلانے سے پوچھے، جس کو قرات پوچھنا ہو فلانے سے پوچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مختلف فن مختلف صحابہ میں تقسیم کر دیے۔ اور آخری بات یہ ہے میرے بزرگوں، اس عمر کی قدر کریں،
جتنا اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا موقع دیا ہے اس کام کی ہم قدر کر لیں، اس سے پہلے کہ اس کام پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ جتنے دروازے کھلے ہیں کام کے قدر کر لیں، اس سے پہلے کہ کہیں وہ دروازے بھی بند کر دیے جائیں۔ کام کرنے والے شادیاں چھوڑ کے کام کر رہے ہیں، نہیں کرنے والے ایک رسم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ باطل بھی فجر سے پہلے اٹھ کر یوگا کرتا ہے، اور یہاں پر فجر میں اٹھتے ہوئے تکلیف ہو جاتی ہے۔ اپنوں کی سادگی بھی دیکھیے، غیروں کی عیاری بھی دیکھیے، غیر کی پختہ زناری بھی دیکھیے، اپنی اعمال کی کمزوری بھی دیکھیے۔ اس ملک کے اندر 750 سال اسلام مسلمانوں نے حکومت کی، اکثریت غیر مسلم رہی، عورتوں کا اپنا مذہب پر جماؤ تو اور بھی مضبوط ہے۔ ہر 15 دن میں ایک مورتی بٹھانا ہے، فلانے پیتل کا برتن لے کر آنا ہے، فلانا پتا اور پھول لانا ہے، فجر سے پہلے غسل کر کے کھلے بال ننگے پیر آنا ہے، اور اتنے پیسے چندے میں دینا ہے، فلانا نیا جوڑا پہن کے آنا ہے، اور فلانے چوراہے پر مورتی رکھنا ہے۔ ہر 15 دن میں اتنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ شاید میری والدہ شب قدر کی اتنی تیاری نہیں کرتی ہے، شاید میری بیوی شب برات کی قدر اتنی نہیں کرتی ہے جتنا ایک بے بنیاد تہوار کی قدردانی، تیاری ہر مہینے میں ایک بے بنیاد مذہب کی عورت کرتی ہے۔ بتائیے ہم کتنے کمزور ہیں اپنے مذہب پر چلنے۔ بہت تھوڑے دن ہیں صحت کے، بہت تھوڑے دن ہیں جوانی کے، بہت تھوڑے دن ہیں زندگی کے۔ آج میرا جنازہ رکھا ہے، کتنے میرے شاگردوں کی جماعت کھڑی ہے بتائیے، کتنے گھر میرے بعد کھڑے ہوئے بتائیے جہاں دین کا چراغ میرے ذریعے سے جلا ہے۔ میں باج بن کے جا رہا ہوں یا بافیض ہو کر جا رہا ہوں۔ اجر کے لیے کرنے والے بڑا کام کرتے ہیں، اجرت کے لیے کرنے والے کبھی بڑا کام نہیں کر سکے۔ اجر کے لیے کرنے والے ہی بڑا کام کرتے ہیں، اجرت کے لیے کرنے والے کبھی بڑا کام نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے، آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے۔ بہت اچھا ہوتا کہ 3 دن کی جماعتیں بنتی، 10 دن کی جماعتیں بنتی، آس پاس کے علاقوں میں آپ جاتے ہیں، اعمال بھی پورے ہوتے، صلاحیتوں کا لین دین بھی ہوتا۔ اکابر کو اپنے پاس بلانے سے زیادہ ہم اکابر کے پاس جائیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ بہت مجھے شرم آتی ہے، حضرت شاہ صاحب پٹا باندھ کے سفر کرتے ہیں اور ہم بازو کے گاؤں سے سننے کے لیے جا سکتے ہیں، اور شفیع صاحب شوگر اتنی بڑی بھی رہتی ہے، اتنے بے نفس قسم کے اکابر ہیں، ملک بھر کے اندر آس پاس کے صوبجات کے اندر دیوانہ وار سفر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جس قدردانی سے سننا چاہیے ہم سننے کے لیے مجاہدات نہیں کرتے ہیں۔ اکابر کو اپنے علاقے میں بلانے سے زیادہ اپنے طالبانہ سفر ان کی طرف کرنے سے فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے جناب، اللہم صلی علی محمد نبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ زندگیاں ضائع ہو گئی، عمریں برباد ہو گئی، نہ نیت صحیح بنا سکے، نہ عمل صحیح کر سکے، نہ دعا کی پونجی رہی، نہ بڑوں کی قدر رہی، نہ کسی کو تیار کیا، نہ علم کو پہنچایا۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ دنیا تو چھوڑ کر آئے تھے آپ کے دین کی اشاعت کے لیے، اور دین کی اشاعت کی خدمت بھی کما حقوق نہیں کر سکے۔ اے اللہ پیشانی کا بال پکڑ کے خیر کی طرف چلا دیجئے، نیت کے رخ کو درست کر دیجئے، بڑوں کے قدموں میں بٹھا دیجئے، نفسانیت سے نکال دیجئے، امت کو جوڑنے والا بنائیے، امت کو توڑنے سے بچا دیجئے۔ اے اللہ یہ میرے عزیز دوست احباب
اکابر جن علاقوں میں کام کر رہے ہیں رکاوٹوں کو ختم فرما دیجیے، قلوب کو متوجہ کر دیجیے، مخیرین محسنین کو متوجہ کر دیجیے، رکاوٹوں کا خاتمہ فرمائیے، حاسدین کو ہدایت دے دیجیے، اشرار کو ہدایت دے دیجیے، بستیاں کھڑی کر دیجیے، ایک ایک لمحے کو ضائع کرنے سے بچا دیجیے۔ اے اللہ ہماری تنہائیوں کو اپنی یاد اور محبت سے آباد کر دیجیے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کے طفیل ان علاقوں میں اولیاء کو پیدا فرما، علماء کو پیدا فرما، مجددین کو پیدا فرما، مفسرین کو پیدا فرما، مجاہدین کو پیدا فرما۔ اے اللہ جدید الاستعداد علماء کو پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری نسلوں میں منتقل نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔